کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس مسلمان جلسے ہم نے شرکت کی اور اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر ہماری بتاؤ اور حضور اور نوجوان جمع ہوئے ہیں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والی 11 نومبر کے دن اتنی بڑی تعداد میں آپ کی موجودگی کا پیغام دیتی ہے کہ آپ اور ہم مل کر انشاءاللہ تعالی نریندر مودی اور نتیش کمار کو جنہوں نے ہماری مسجد اور دربار کے چھیننے کا کالا قانون بنایا، آپ اور ہم مل کر ان کو شکست دیں گے اور دوبارہ یہاں سے نور سے آپ اپنے اتحاد کو کامیاب کرتے ہوئے وطن صاحب کو کامیاب کریں گے. اللہ میں بھی جوائن ہوتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 11 سال پر مجلس اتحاد المسلمین سیمانچل کے ساتھ کوششیں کر رہے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے 5 ودھائک پچھلے بار چناؤ میں کامیاب ہوئے. ظالموں نے ہمارے اتحاد کو دیکھ کر ان کو لگا کہ ان کا مستقبل کچھ نہیں ہوگا تو چوری چھپے اور مجلس اتحاد المسلمین کے 4 ودھائک کو توڑ دیا. ظلم کرنے والے سمجھ رہے تھے کہ 4 ودھائک کو توڑنے سے مجلس کمزور ہو جائے گی، مگر الحمدللہ مجلس آج آپ کے گھر میں سما چکی ہے، آپ کے دل میں سما چکی ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام مختلفوں کا جو آج اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری اس بات کو جان لیجیے کہ نریندر مودی اور نتیش کمار نے مل کر بھارت کی پارلیمنٹ میں ایسا قانون بنایا ہے جس کے تحت وہ وقف کے قانون کو بنا کر وہ وقف کی جائیدادوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسجدوں کو چھیننا چاہتے ہیں، درگاہوں اور خانقاہوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں، قبرستانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں نتیش کمار اور مودی سے کہ تم نے اس طرح کا قانون کیوں بنایا؟ آج بہار میں ہمارے ہندو کے بھائی ہیں، ان کے مندر اور ان کے بورڈ میں کوئی دوسرا غیر دھرم کا آدمی نہیں بن سکتا، مگر نریندر مودی نے وقف بورڈ میں کہہ دیا کہ 4 ایسے لوگ ہوں گے جس کو حکومت نامزد کرے گی. آپ کو بتا رہا ہوں کتنا غلط اور کالا قانون مودی اور نتیش کمار نے بنایا کہ ہماری شناخت کو ختم کرنے کے لیے، ہمارے مذہبی تشخص کو متاثر کرنے کے لیے مودی اور نتیش کمار نے اس وقت کے کالے قانون کو بنایا. یہ قانون ہماری مسجدوں کو ختم کرنا چاہتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ 6 دسمبر کو بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا. آج اسی اس طرح کے قانون بنا کر حکومت کے پاس پورے اختیارات دیے جا رہے ہیں. میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں اور آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ وقف کے جائیداد کا مالک اللہ ہوتا ہے، اس کا جائیداد کا مالک کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی وقف کرتا ہے تو رب کائنات کے لیے کیا جاتا ہے، مگر آج مودی اور نتیش کمار اس طرح کا قانون بنا کر ہمارے مذہبی تشخص کو متاثر کرنا چاہتے ہیں. تو میں امور کی جنتا سے اور خاص طور سے کشن پور کی جنتا سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ 11 تاریخ کو جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو یاد رکھیے اس کالے قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے. اور میں جے ڈی یو کے امیدوار سے پوچھتا ہوں کہاں گئی تمہاری دینی حمیت؟ ارے الیکشن تو آتے اور جاتے رہیں گے، مگر کیا تم کو نظر نہیں آ رہا کہ اس قانون کے ذریعے ان لوگوں کے عزائم کیا ہیں، ان کے منصوبے کیا ہیں؟ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک بہترین موقع ہمارے پاس آیا ہے، بہار کی جنتا کے پاس، کہ اس 11 تاریخ کے دن آپ اپنے کے کوٹ سے نریندر مودی اور نتیش کمار اور چراغ پاسوان کو اور کشواہا کو پیغام دے دیجئے کہ تم ایسا قانون جو سنویدھان کے خلاف ہے، تم نے اس طرح کا قانون کیوں بنایا؟ تمہارا مقصد ایک ہی ہے کہ ہماری مسجدوں کو چھین لیا جائے، مسجد کے تحت وقف کو ختم کر دیا جائے. تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آنے والی 11 تاریخ کو آپ کو اور ہم کو مل کر اپنے اتحاد کو مضبوط کر اس کالے قانون کے خلاف بی جے پی اور مودی کو ہرانا ہے. عصبیت کا شکار مت ہوئیے،
اذیت کا شکار مت ہوئیے. یقیناً کلیہ ہے تو فخر سے کہیے کہ میں کلیہ ہوں. اگر کوئی شیر شاہ وادی ہے تو فخر سے کہیے کہ شیر شاہ وادی ہوں. اگر کوئی سرجا پوری ہے تو فخر سے کہیے کہ میں سرجا پوری ہوں. مگر یاد رکھو اللہ کی مسجد نہ سرجا پوری کی ہوتی ہے نہ کلیہ کی ہوتی ہے. اللہ کا آستانہ جو ہے اس کا مالک اللہ ہوتا ہے. تم جب اندر جا کے سجدہ کرو گے تو اللہ کے نام پہ کرتے ہو, اللہ کے لیے کرتے ہو. تو جو حکومت اس طرح کا قانون بناتی ہے, ہم کو عصبیت کے مظاہرے نہیں کرنا ہے, ہم کو ملی مظاہرے کرنا ہے, ہم کو اتحاد کے مظاہرے کرنا ہے. یقیناً ہماری شناخت ہے, اس پر اس کو برقرار رکھیے. مگر جے ڈی یو اور بی جے پی یہی چاہتی ہے کہ یہاں سے اس طرح کا پیغام دیا جائے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ دیکھو ہم نے وفد کا قانون بنایا, تب بھی امور کی جنتا نے ہمارے نمائندے کو کامیاب کیا. اگر آپ مودی اور نتیش کمار کو ایک پیغام دینا چاہتی ہیں تو خاص طور سے امور کی جنتا پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے اتحاد کو مضبوط کریں, اپنے ایک ایک ووٹ کو. یاد رکھیے کشن پور کی جنتا, یاد رکھو سیمانچل کی جنتا, ووٹ ایک امانت ہے, ووٹ ایک امانت ہے. اس امانت کا صحیح استعمال کریے. اس امانت میں خیانت پیدا کرنے کے لیے جے ڈی اور بی جے پی آ رہے ہیں. یہ لوگ ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں, اور جب تک اسد الدین اویسی زندہ رہے گا, سن لو کشن پور کی جنتا, سن لو امور کی جنتا اور سیمانچل کی جنتا, اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھے گا میں تمہارے انصاف کی لڑائی لڑتا تھا اور لڑتا رہوں گا انشاءاللہ. میں یہاں پر نیتا بننے نہیں آیا ہوں, میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں تاکہ سیمانچل کی جنتا کو انصاف ہو, تاکہ سیمانچل کی جنتا کے نوجوانوں کے چہروں پر مسکراہٹ آئے, تاکہ یہاں کا نوجوان پلائن نہ کر سکے, تاکہ یہاں کے بچوں کو اسکول کا انتظام ہو سکے, یہاں پر ہماری بیٹیوں اور بیٹیوں کے لیے ڈگری کالج کا انتظام ہو سکے. یہ مہانندا کا جو کام ہو رہا ہے, یاد رکھیے اگر اختر الایمان نہیں ہوگا اور ایسے دلال اگر ہوں گے تو آپ کے گھر اور آپ کے کھیتوں کو خطرہ پیدا ہو جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ مجلس کے پرچم کو جو آپ نے تھاما ہے اس کو مضبوط رکھیے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو ڈرایا جائے گا, ارے یاد رکھو مجلس کے لوگوں کو ڈرانے سے پہلے کیا تم مودی اور نتیش کمار کو ڈرانے کی تم میں ہمت ہے؟ کیا تم میں ہمت ہے؟ نہیں ہے. تم آنکھ میں آنکھ ڈال کر نہیں بات کر سکتے. تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ گو میں سیمانچل کا نہیں ہوں, مگر دنیا نے دیکھا اگر بی جے پی کے 300 ایم پیوں کے سامنے اگر کسی نے CAA قانون کو پھاڑ کر پھینک دیا تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہے. دنیا نے دیکھ لیا کہ اگر NDA کے 300 MP کے قریب اگر کسی نے کھڑے ہو کر پوری پارلیمنٹ میں کہہ دیا یہ قانون سمویدھان کے خلاف ہے, یہ قانون مسجد کو چھیننے کا ہے, ہم نے مودی کے سامنے, امت شاہ کے سامنے, نتیش کمار کے MPs کے سامنے کہا یہ لو میں اس قانون کو پھاڑتا اور تمہارے منہ پر پھینکتا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ لڑائی آپ کی لڑائی ہے. نوجوانوں, تمہارے مستقبل کی لڑائی مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے. نوجوانوں, میری ماں اور بہنوں, آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کی لڑائی مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے. بزرگوں, تمہارے دعاؤں کو عملی جامع نامہ پہنانے کی لڑائی مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے. یہ جو دوسرے آ رہے ہیں, ارے ان کے پاس نہ پروگرام ہے, نہ ان کے پاس سیمانچل کے انصاف کی کوئی بات ہے. بتاؤ جو جے ڈی یو اور بی جے پی کا امیدوار ہے, تم سत्ता میں ہو 20 سال سے, تم نے سیمانچل کے لیے کیا کیا؟ ارے تمہارے نیتا نتیش کمار کے منہ سے کبھی تم نے سنا سیمانچل؟ مجلس جب سے بولنا شروع کری تب سے سیمانچل سیمانچل سب بول رہے ہیں. ارے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں یہاں پر خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ جناب تسلیم الدین صاحب کی خبر کو نور سے بھر دے, جنہوں نے سیمانچل کی بہت بڑی لڑائی لڑی تھی. مگر یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نیتا آپ کا ہوگا. اور جو لوگ بی جے پی اور جے ڈی یو کے امیدوار سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ
بی جے پی کے ساتھ تم آتے ہو تو موڈی ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ اور جے ڈی یو بی جے پی کے ساتھ ہے اور جے ڈی یو موڈی مل کر وقف کا قانون بنائے, سی ڈبل اے کا قانون بنایا. میں کشن پور کی جنتا سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بڑی عزت کے ساتھ. جو بی جے پی جے ڈی یو کا امیدوار ہے میں ان کو بھی پوچھنا چاہتا ہوں, کیا تم نمک حلال ہو یا نمک حرام؟ ہم کو بتاؤ. آپ کیا ہیں؟ آپ نمک حلال ہے یا نمک حرام ہے؟ بتاؤ. تو کیا یہ بی جے پی کا منتری نہیں کہا کہ بہار کے مسلمان نمک حرام ہیں؟ کہا تھا نہیں کہا تھا؟ تو پھر 11 تاریخ کو کون دکھائے گا؟ کیا دکھائے گا؟ بتاؤ جے ڈی یو والوں. بی جے پی کا منتری کہہ رہا ہے دلی کا کہ مسلمان نمک حرام ہوتا ہے. ارے سن لے موڈی اور اس کے منتری, سن لے موڈی اور اس کے منتری, تیرے باپ کا پیسہ نہیں ہے, جنتا کا پیسہ ہے. ہم کو بولتا ہے ارے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کس نے کروایا تھا؟ کیا آر ایس ایس نے کروایا تھا یا میرے پوروجوں نے کروایا تھا؟ ارے ہم کو نمک حرام بولنے والا, ارے انگریزوں کی ناک میں دم کر کے انگریزوں کو مار مار کر بھگانے والے کا نام بہار کا مسلمان تھا. آج تم ہم کو نمک حرام بول رہے. ارے بولو جے ڈی یو والو, بولو. اگر تم میں ضمیر زندہ ہوگا تو تم تھوک کر مجلس کے پلیٹ فارم پر آ جاؤ گے. مگر تم بول نہیں سکو گے. تمہارے دل و دماغ پر طاغوت کا سر ہے, ہمارے دل و دماغ پر رب کائنات کا سر ہے. یہ فرق تم میں ہم میں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ بات کس نے کہی تھی آپ جانتے ہیں؟ ایک کیندر کے منتری نے کہا تھا اور جے ڈی یو خاموش بیٹھی رہی. اس کا جواب کون دیا؟ مجلس نے دیا. آپ جانتے ہیں کہ یہیں پر اختر بھائی کہاں پر عید میلاد النبی میں مارا گیا تھا؟ حاجی پور میں مارا گیا تھا. کون گیا تھا؟ یہ گئے تھے جو بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں جے ڈی یو بی جے پی والے. اختر علی مان گئے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, عصبیت کا شکار مت ہوئیے. یاد رکھیے اتحاد میں زندگی ہے اور انتشار میں موت ہے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, کشن پور اور امور کی جنتا کے درمیان میں کھڑے رہ کے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مہینے میں 2 دن اختر علی مان بیسا بلاک میں آ کر بیٹھیں گے اور 2 دن امور بلاک میں آ کر بیٹھیں گے اور آپ کی تکلیف کو سنیں گے. اختر علی مان کا ہاتھ پکڑ کر میں کام کراؤں گا. اگر اختر علی مان ضرورت پڑی تو ان کا کان بھی پکڑ سکتا ہوں, مجھ سے عمر میں بڑے ہیں, مگر اللہ نے ذمہ داری مجھے بہت بڑی دی ہے. کام ہوگا انشاءاللہ تعالی. جب آپ 11 تاریخ کو ووٹ ڈالنے جائیں گے تو ایک تمہارا دیوانہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہہ رہا ہے کہ اگر اویسی کے تعلق سے تمہارے دل میں محبت ہے تو یہاں پر بھاجپ کو اور جے ڈی یو کو کامیاب ہونے مت دو. خدا کے لیے یہاں پر بھاجپ اور جے ڈی یو کو کامیاب ہونے مت دو, ورنہ تمہارے اس دیوانے کے تعلق سے کہیں گے کہ اویسی تو نے وقف کے قانون کو تو پھاڑ دیا, ہم نے کشن پور میں تمہارے اتحاد کو تارا تار کر دیا. اتحاد کو بچا لو میری زدہ اور ماں اور بہنوں, میرے بزرگوں, اتحاد کو بچا لو. نوجوانوں, اپنے اتحاد کو سینے سے لگا کر رکھو. بڑی مشکلوں سے اتحاد پیدا ہوتا ہے. انتشار کو پیدا کرنے کے لیے منٹوں کی ضرورت لگ جاتی ہے. اتحاد پیدا کرنے کے لیے 11 سال لگ گئے. 11 سال لگ گئے اتحاد پیدا کرنے کے لیے. اور 11 سال میری زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتے, مگر ہم کو اپنی طاقت کو سمجھتا ہے. اگر ہم منتشر ہوں گے تو پھر نقصان ہمارا ہوگا, منتشر ہوں گے تو نقصان ہمارا ہوگا. اور جو کانگریس کا امیدوار یہ کہہ رہا ہے کہ کام نہیں ہوا, مستان صاحب 30 سال کا حساب تم پہلے جنتا کے سامنے پیش کرو.
30 साल का हिसाब जनता के सामने पेश करो। 5 साल का रिकॉर्ड तो अख्तर ईमान ने रख दिया और मानता हूं कि काम होना है, मगर मस्तान बोलेगा पूरा काम हो गया। यही मस्तान साहब से जाकर पूछा गया कि नदी के कटाव का कारण क्या है, तो मस्तान साहब ने कहा दसन है, दसन है। याद है ना, याद है ना, याद है ना, याद है या भूल गए? तो 11 तारीख को दसन होगा। 11 तारीख को किसका दसन होगा और 14 तारीख को किसका जश्न होगा? 14 तारीख को पतंग का जश्न होगा इंशाअल्लाह। तो आप जिसको आपने 30 साल मौका दिया वो कुछ नहीं किया। जेडीयू बीजेपी सत्ता में है 20 साल से। तुम्हारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नीतीश कुमार तुम्हारा नूरे नजर, नीतीश कुमार तुम्हारा लाल, नीतीश कुमार तुम्हारा सियासी आका। तुमने क्या किया बताओ सीमांचल के? किसने रोका तुमको? कोई नहीं रोका तुमको, मगर चुनाव आया तो तुम असबियत के नाम पर वोट लेना चाहते हो। नहीं मेरे भाई, 5 साल में अख्तरुल ईमान ने काम करवाया। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि सब काम हो गए, मगर काम होगा। असदुद्दीन ओवैसी उसकी जिम्मेदारी लेगा इंशाअल्लाह ताला। अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़कर उनको ढकेल कर काम करवाएंगे। और आप कभी भी किसी वक्त मुझे फोन लगा सकते हैं। अगर आप मस्तान साहब को फोन लगाएंगे तो आवाज आएगी। क्या आवाज आएगी? आप जिस फोन नंबर को डायल कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है। आप जिस फोन नंबर को डायल कर रहे हैं अभी व्यस्त है। बाद में 15 मरतबा मिलाने के बाद को उठाकर पूछेगा क्या खबर, क्या है? बोलेगा ये काम है, तो बोलेंगे वो अस्पताल में। हम उनकी सेहत की दुआ करते हैं। मस्तान साहब, अल्लाह ने आपको 30 साल मौका दिया, अब आप अख्तरुल ईमान को आशीर्वाद दीजिए। नौजवान है अख्तरुल ईमान। मजलिस के 4 एमएलए चले गए, मगर अख्तरुल ईमान नहीं गया, ना झुका ना बिका। यही तकलीफ है सबको अख्तरुल ईमान से कि ये बोलता बहुत है ऐवान असेंबली में और ये झुकता नहीं है। अख्तरुल ईमान के ताल्लुक से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फरिश्ता सिफत है, ना मैं हूं। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को उसके फजल और रहम से छुपा लेता है। मगर मेरे भाई, लड़ने वाले की जरूरत है, बोलने वाले की जरूरत है। अरे बीजेपी के जितने एमपी पार्लियामेंट में बैठते हैं, क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वक्फ कानून पर कुछ बोल सके? याद रखो, आपके नुमाइंदा है अख्तरुल ईमान, ये आपकी आवाज है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। और मस्तान साहब को हम एक पैगाम देना चाहते हैं। मस्तान साहब, आपके गठबंधन 3.5% के मल्लाहों को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कितने 3.5%? 3.5% के समुदाय को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और उस समाज का नेता बोलता है सत्ता मिलेगी तो अब की बार मल्ला का बेटा मुख्यमंत्री होगा। मैं किशनपुर में खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान बिहार में है, तो क्या आदम का बेटा, अब्दुल्ला का बेटा, मोहम्मद का बेटा, फातिमा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ। अब बात उप मुख्यमंत्री की नहीं होगी, बात मुख्यमंत्री की होगी। अब लड़ाई मुख्यमंत्री की होगी। और इंशाअल्लाह ताला सीमांचल का बेटा जब पटना की गद्दी पर बैठेगा तभी सीमांचल के वासियों से इंसाफ होगा।
لوگ بولیں گے اے اویسی جذباتی تقریر کر رہا ہے. ارے گونگو، تمہارا ضمیر مر چکا ہے، میرا ضمیر زندہ ہے. مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر، اللہ انشاءاللہ تعالی ہم کو عزتوں سے نوازنے والا. کوئی سوچا تھا کہ مجلس کے 6 MLA جیتیں گے. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ سیمانچل کا بیٹا مکھیہ منتری بنے گا. یہ تیجسوی یادو ہے، 14% ہے، 36% لوگوں کو ٹکٹ دیتا ہے. اب بتائیے آپ، جب اویسی یہ کہتا ہے تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. ارے تم کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسے ہوگا؟ ارے میرے بھائی، اللہ کے لیے خالی کن فیکون کہنا ہے اور سب چیز ہو جاتی ہے. میرا ایمان یہی ہے کہ ہم کوشش کرنا ہمارا کام ہے، جد و جہد کرنا پورے اخلاص کے ساتھ ہمارا کام ہے، لڑنا ہمارا کام ہے، قربانی دینا ہمارا کام ہے، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے بے بسی کا اظہار کرنا ہمارا کام ہے، دینا اس کا کام ہے اور اللہ نوازے گا انشاءاللہ تعالی. تو 11 تاریخ کے دن جو ہمارے ٹرپل طلاق کا قانون بنایا مسلم خواتین کو برباد کرنے کے لیے، بتاؤ جے ڈی یو کے لوگ تم کیا بولتے ٹرپل طلاق کے قانون کو؟ منہ کھولو، نہیں بولیں گے. CAA کا قانون کیوں بنایا؟ مودی آ کر سیمانچل میں کہتا ہے، امت شاہ آ کر سیمانچل میں کہتا ہے یہاں پر گھس بیٹھی ہے. کیا کشن پور میں کوئی گھس بیٹھی ہے؟ کیا امور میں کوئی گھس بیٹھی ہے؟ کیا کوئی بنگلہ دیشی ہے؟ کیا کوئی نیپالی ہے؟ ارے جے ڈی یو کے امیدوار بولو، جا کے تمہارے پپا مودی کو بولو، گھس بیٹھی نہیں، یہاں پر غیور، کلہیا اور سرجا پوری رہتے ہیں. یہ سرزمین بھارت کے باشندوں کی ہے، مگر نہیں بول سکتے. مودی کے سامنے جائیں گے تو بولیں گے حکم، اور اویسی کے سامنے مودی آئے گا تو سینہ تان کر آنکھ میں آنکھ ڈال کر بولتا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کی سیاسی قیادت کو مضبوط کریے، اپنی پارٹی کو مضبوط کریے، اپنے ووٹوں سے مضبوط کریے. تو 11 نومبر کے دن ایک پیغام آپ کو دینا ہے، مودی، امت شاہ کو، نتیش کمار کو، چراغ پاسوان کو، کشواہا صاحب کو. اور وہ پیغام کیا ہے کہ ہم تمہارے اس کالے وقت قانون کو مسترد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں. اور کیسے کرتے ہیں؟ بٹن چاپ پر بٹن دبا کر. آپ اس کالے قانون کو ریجیکٹ کریں گے، مسترد کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بولیے. تو بٹن پر بٹن دبے گا، بٹن پر بٹن